يكون قبلها جملة فعلية أو اسمية، نحو اجلس ما دام زيد جالسا، وزيد قائم ما دام عمرو قائما. والتاسع ما زال، والعاشر ما برح، والحادي عشر من فك، والثاني عشر ما فتي. وقد يقال ما فتى وما أبدى، وكل واحد من هذه الأفعال الأربعة بدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله ويلزمها النفي، مثل ما زال زيد عالما، وما برح زيد صائما، وما بقي عمرو فاضلا، ومن فك بكر عاقلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثامن ما دام وهي لتوقيت شيء بمدة ثبوت خبرها لاسمها، فلا بد من أن يكون قبلها جملة فعلية أو اسمية أو جملة اسمية، نحو اجلس ما دام زید جالسا. یا پڑھیں گے نحو اجلس ما دام زید جالسا، وزید قائم ما دام عمرو قائما. اور آٹھواں ما دامہ ہے، اور آٹھواں ما دامہ ہے. وہی لتوقیت، توقیت کیا معنی آتا ہے؟ وقت کے ساتھ متعین کرنا. وقت یوقیت، توقیت کے معنی وقت کے ساتھ متعین. توقیت شیء، کسی چیز کو وقت کے ساتھ متعین کرنا. مدت کے معنی مدت عرصہ. ثبوت کے معنی ثابت کرنا. اور آٹھواں ما دامہ ہے، اور یہ اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے. ترجمہ بیٹھا کے دیکھو بڑھیا سے. اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کی، ثبوت خبر یا خبر کے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ، با کے معنی ساتھ، مدت کے ساتھ کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے. فلا بد، جب بات ایسی ہی ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے یعنی ما دامہ سے پہلے کوئی جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو. جیسے اجلس ما دام زید جالسا، جملہ فعلیہ کی مثال. تو بیٹھ جب تک زید بیٹھا رہے. تو جب تک زید بیٹھا ہوا ہے، زید کے بیٹھنے کی مدت تک کے لیے کسی چیز کو متعین کر دیا، یعنی اپنے بیٹھنے کو یا اس کے سامنے والے کے بیٹھنے کو. اگر امر کا صیغہ بنیں گے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. معروف کا صیغہ پڑھیں مضارع کا تو اجلسو پڑھیں گے، تو اس صورت میں جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اجلسو ما دام زید جالسا، میں بیٹھا رہوں گا جب تک زید بیٹھا رہے گا. اور انشائیہ کی صورت میں ترجمہ کریں گے تو بیٹھا رہ جب تک زید بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے. ایک صورت میں جملہ خبریہ اور ایک صورت میں جملہ انشائیہ. جملہ اسمیہ کی مثال زید قائم ما دام عمرو قائما، زید کھڑا رہے گا جب تک عمر کھڑا رہے گا. زید کھڑا رہے گا عمر کے کھڑا ہونے کے وقت تک. زید کھڑا رہے گا عمر کے کھڑا ہونے کے وقت تک، یعنی جتنا دیر زید عمر کھڑا رہے گا اتنا ہی دیر زید بھی کھڑا رہے گا. پھر سے ترجمہ دیکھو. اور آٹھواں ما دامہ ہے، اور یہ اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے. جب بات ایسی ہی ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو. جیسے میں بیٹھا رہوں گا جب تک زید بیٹھا رہے گا، خبریہ کی صورت میں. انشائیہ کی صورت میں تو بیٹھا رہ جب تک زید بیٹھا رہے، جملہ اسمیہ کی مثال. اور زید کھڑا رہے گا جب تک عمر کھڑا رہے گا. تو ما دامہ اصل آتا ہے
مادامہ کے اسم کے لیے جو خبر ثابت ہو رہی ہے، یعنی ثبوت خبر لاسم مادامہ، مادامہ کی اسم کے لیے جو خبر ثابت ہو رہی ہے وہ گویا کہ ایک چیز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کو ہم متعین کر رہے ہیں کہ یہ جیسا ہے ویسا ہی فلاں کرے۔ اسی کو کہا کہ اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کی مدت تک کسی چیز کو متعین کر دینا، اس کام کو بتلانے کے لیے کون آتا ہے؟ لفظ مادامات۔ دراصل مادامہ میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے، اور جب ما مصدریہ ہے تو ما بعد والے اسم و خبر کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا، اور مصدر مفرد ہوتا ہے، اس لیے نحات کہتے ہیں کہ مادامہ سے پہلے یا تو مدت محذوف نکالتے ہیں یا وقت محذوف نکالتے ہیں۔ وقت محذوف نکلے یا مدت محذوف نکلے، بہر صورت یہ ظرف بنے گا، اور جب ظرف بنے گا تو جملے کا ایک جز ہوگا، اس لیے اس سے پہلے ایک جملے کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، تاکہ یہ مادامہ اپنے مابعد سے مل کر کے مضاف الیہ بنے، وقت مضاف کا یا مدت مضاف کا، اور پھر وہ اس کے بعد ماقبل کے لیے کیا بن جائے؟ وہ ظرف بن جائے۔ تو اس وقت کے ساتھ ایک کام کو گویا کہ متعین کرنے کے لیے مادامہ کو آتا ہے۔ تو مادامہ میں جس چیز کے مادامہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسم کے لیے جس خبر کو ثابت کیا گیا جتنے وقت کے لیے، اتنے وقت کے ساتھ کسی اور چیز کو متعین کر دے، اس بات کو بتلانے کے لیے کیا آتا ہے؟ مادامہ۔ جیسے ایک مثال میں دیا کیا، میں بیٹھا رہوں گا، یہ ایک چیز ہے کہ میرا بیٹھنا کب تک رہے گا، اس کو کہہ دیا کہ جب تک زید بیٹھا رہے گا، تو اس کی جو مدت ہے زید کے بیٹھنے کی، اس مدت تک میں بھی بیٹھا رہوں گا۔ تو اس مدت کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹھنے کو کیا کر دیا؟ متعین کر دیا، اس کے بیٹھنے تک میں بھی بیٹھا رہوں گا۔ اسی طرح جب تک امر کھڑا رہے گا، تو جتنی دیر وہ کھڑا رہے گا اتنی دیر گویا کہ میں بھی کھڑا رہوں گا، تو امر کے کھڑا ہونے کی مدت تک میں بھی کھڑا رہوں گا۔ تو اس کام کو بتلانے کے لیے کون آتا ہے؟ مادامہ آتا ہے۔ ترکیب دیکھو، واو مستانفہ، الثامن مبتدا، مادامہ لفظ مادامہ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا، لام حرف جار، توقیت مصدر مضاف، شیئن مضاف الیہ، با حرف جار، مدت مضاف، ثبوت مضاف الیہ مضاف، خبر مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، خبر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ثبوت مضاف کا۔ اب اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، لام حرف جار، اسم مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثبوت مصدر مضاف کا، ثبوت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوا مدت مضاف کا، مدت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر اب متعلق ہو جائے گا توقیت مصدر مضاف کا، توقیت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر یا متعلق سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتۃن کے متعلق ہو کر ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فا فصیحیہ، اس سے پہلے شرط محذوف ہے، اذا کان الامر کذالک، بدہ مصدر اس کا اسم، فا فصیحیہ لائے نفی جنس، بدہ اس کا اسم، من حرف جار، من حرف جار، ان ناصبہ مصدریہ، یکون فعل ناقص، یکون فعل ناقص، قبل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتاً شبہ فعل محذوف کا، یا ثابتتاً نکالیں، ثابتتاً شبہ فعل محذوف کا، ثابتتاً شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم ہوا یکون فعل ناقص کا، جملۃ موصوف، جملۃ موصوف، فعلیۃ معطوف علیہ او حرفیت اسمیۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر
صفت ہوئی جملۃ الموصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس میں مؤخر ہوا یکونا فعل ناقص کا، یکونا فعل ناقص اپنے اس میں مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جزا ہوئی اذا کان الامر کذالک شرط محذوف کے، شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ نحو مضاف اجلس فعل با فاعل، اجلس فعل با فاعل، ما مصدریہ دامہ فعل ناقص، زید اس کا اسم، جالسن اس کی خبر، ما دامہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر مضاف ہوا، مضاف الیہ ہوا، یہاں پر وقت محذوف مضاف نکالیں گے، مضاف الیہ ہوا وقت محذوف مضاف کا، وقت محذوف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اجلسو کا مفعول فی کیا بنا دیں گے، اجلسو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو بنا دیں گے مفعول، جملہ فعلیہ ہو کر اس کو بنا دیں گے معطوف علیہ، یہ اس صورت میں کریں گے جبکہ جملہ خبریہ بنانا ہو۔ پھر سے دیکھو اجلسو فعل با فاعل اور یہاں پر وقت محذوف مضاف ہے، ما مصدریہ دامہ فعل ناقص، زیدن اس کا اسم، جالسن اس کی خبر، دامہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویر مصدر ہو کر مضاف الیہ ہوا وقت محذوف مضاف کا، وقت محذوف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا اجلسو فعل کا، اجلسو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور اگر اس کو اجلس پڑھیں تو جملہ انشائیہ ہو جائے گا، ترکیب وہی ہوگی، اجلس فعل با فاعل، ما دامہ فعل ناقص زیدن اس کا اسم، جالسن اس کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر تعویل مصدر ہو کر مضاف الیہ ہوا وقت محذوف مضاف، وقت محذوف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا اجلس فعل امر کا، اجلس فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اب بنا دیں گے اس کو معطوف علیہ۔ واو عاطفہ زید مبتدا قائم شبہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، ما دامہ فعل ناقص امر اس کا اسم، قائم اس کی خبر، ما دامہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر وقت مضاف کا مضاف، وقت محذوف مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا قائم شبہ فعل کا، قائم شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والتاسع ما زال والعاشر ما بریح والحادی عشر من فک والثانی عشر ما فتیا، اور 9واں ما زالہ ہے اور 10واں ما بریحہ ہے اور 11واں من فکہ ہے اور 12واں ما فتیا ہے۔ ما فتیا کے اندر 2 لغتیں اور بھی، اس لیے آگے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وقد یقال ما فتح وما افتح، اور کبھی کبھی ما فتح اور ما افتح بھی کہا جاتا ہے، ما فتح کی جگہ ما فتح، فتح افتح سے، اور فتح باب سمیع اسمہ سے، افتح یہ باب افعال سے ہو جائے گا، تو اس میں 3 لغتیں ہو گئے، ما فتح، ما فتح، ما افتح۔ اب ان چاروں کے بارے میں کہتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ، ان چاروں افعال میں سے ہر ایک، ان چاروں افعال میں سے ہر ایک لِدَوَامِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِاسْمِهَا مُذْ قَبِلَهُ، یہ مُذ جو ہے وہی کیا ہے، ابتدائی مدت کو بتلانے کے لیے آتا ہے، قبیلہ فعل ماضی ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی جو قریب میں اسم ہے اس کی طرف، اور جو ہو ضمیر ہے، ہا ضمیر مفعول کی، وہ لوٹے گی خبر کی طرف۔ اب ترجمہ کریں گے،
ان چاروں میں سے ہر ایک اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کے دائمی ہونے کو بتلانے کے لیے آتا ہے جب سے اس اسم نے خبر کو قبول کیا ہے۔ اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کے دوام کو بتلانے کے لیے آتا ہے مذ جب سے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ان چاروں افعال میں سے ہر ایک کل واحد من هذه الافعال الاربعۃ، ان چاروں افعال میں سے ہر ایک لدوامی دوام کے لیے آتا ہے، ثبوت خبرها لاسمها اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کے دوام کے لیے آتا ہے۔ اب ملا کے کریں، اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کے دوام کے لیے آتا ہے، کب سے؟ مذ قبلہ جب سے اسم نے اس کو قبول کیا ہے، قبلہ جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے، یعنی اسم نے خبر کو قبول کیا ہے۔ وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ اور ان چاروں کے لیے نفی لازم ہے۔ کن چاروں کے لیے؟ ما زال، ما بریح، من فک اور ما فتح کے لیے، اور ان کے لیے نفی لازم، ان چاروں کے لیے نفی لازم ہے۔ اب مثال دے دیں، مثل ما زال زید عالما، زید ہمیشہ عالم رہا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ زید ہمیشہ عالم رہا۔ وما بریح زید صائما، زید مسلسل روزہ رہا، زید مسلسل روزہ رہا۔ وما فتح امر فاضلا، امر ہمیشہ فاضل رہا۔ ومن فک بکر عاقلا، اور بکر ہمیشہ عقل مند رہا، سمجھدار رہا۔ ما زال افعال ناقصہ میں سے ما زال، ما بریح، من فک اور ما فتح، یہ چار افعال کے لیے تو نفی لازم ہے۔ زالہ کیا معنی ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ما زالہ وہ ختم نہیں ہوا تو مطلب ہمیشہ ہے۔ اسی طرح بریحہ کیا معنی ٹل گیا، ما بریحہ نہیں ٹلا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے۔ من فکا، ان فکا کے مطلب جدا ہو گیا، من فکا جدا نہیں ہوا مطلب مسلسل ہے، ہمیشہ ہے۔ اسی طریقے سے فتح کے بھی معنی ہے۔ تو یہ چاروں جو ہے کس کام کے لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب سے اسم کے لیے خبر کو ثابت کیا ہے، جب سے اسم کے لیے خبر کو ثابت کیا ہے، تب سے لے کر کے یہ خبر اس اسم کے لیے ثابت ہے، یعنی اس میں جدائیگی نہیں ہوئی۔ مثلا ما زال زید عالما میں عالم کو ثابت کیا ہے زید کے لیے، تو جب سے اس کو ثابت کیا گیا زید کے لیے تب سے یہ عالم ہے، ایسا نہیں کہ زمان ماضی میں عالم تھا اور اب یہ جاہل بن گیا۔ تو یہ دوام کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ یہ چاروں افعال اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کی ہمیشگی کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ یہ افعال جہاں بھی آئے گا تو یہ بتلائے گا کہ اس کی خبر ہمیشہ ہمیش کے لیے جب ثابت ہو گئی اس کے اسم کے لیے اب ثابت رہے گا، ختم نہیں ہوگا، اسی کو بتلائے۔ زید ہمیشہ سے عالم رہا ہے، تو علم کو ثابت کیا زید کے لیے، کس نے؟ ما زالہ نے۔ جب ثابت کر دیا تو اب یہ مسلسل رہے گا، ایسا نہیں کہ بعد میں یہ جاہل بن جائے گا۔ اسی طریقے سے زید مسلسل روزے سے ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بیچ میں روزہ ان کا ختم ہو گیا، جب سے اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تب سے یہ مسلسل روزہ رکھتا جا رہا ہے۔ اسی دوام کو اور ہمیشگی کو بتلانے کے لیے چاروں افعال آتا ہے۔ لیکن کب سے ہوتا ہے یہ دوام؟ کہتا ہے کہ جب سے اسم کے لیے خبر ثابت ہوئی ہے تب سے۔ آسان سی بات، سمجھ میں آیا؟ ان چاروں افعال میں سے ہر ایک یہ بتلاتا ہے کہ جب سے اسم کے لیے خبر کو ثابت کیا گیا ہے تب ہی سے یہ خبر اس اسم کے لیے ثابت ہے اور ختم نہیں ہوا ہے، یعنی ثبوت کے دائمی ہونے کو بتلائے گا یہ چاروں افعال۔ ترجمہ پھر سے دیکھو، اور 30واں ما زالہ ہے، اور 10واں ما بریحہ ہے، اور 11واں من فکہ ہے، اور 12واں ما فتح ہے، اور کبھی کبھی ما فتح اور ما افتح بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان چاروں افعال میں سے ہر ایک اپنے اسم کے لیے اپنے اسم کے لیے خبر کے ثابت ہونے کے دوام کو بتلانے کے لیے آتا ہے،
مذ قبلہ، جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے، جب سے اسم نے خبر کو قبول کیا ہے۔ اور ان چاروں کے لیے نفی لازم ہے، جیسے ما زال زید عالما، زید ہمیشہ سے عالم رہا ہے۔ ما بریہ زید صائما، زید مسلسل روزہ رہا ہے، روزے سے ہے۔ ما فتیہ امر فاضلا، امر مسلسل فاضل رہا ہے۔ من فک بکر عاقلا، بکر ہمیشہ عقل مند سمجھدار رہا ہے۔ ترکیب بھی آسان ہے۔ واو مستانفہ، التاسع مبتدا، لفظ ما زال اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو مستانفہ العاشر مبتدا، ما بریہ، لفظ ما بریہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو مستانفہ الحادی عشر مبتدا، اور لفظ منفکہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو مستانفہ الثانی عشر مبتدا، لفظ ما فتیہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ قد برائے تقلیل، یقالو فعل مجہول، ما فتح معطوف علیہ، واو عاطفہ اور لفظ ما افتح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل ہوا، یقالو فعل مجہول کا، یقالو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ لفظ کل مضاف، واحد موصوف، اس طرح کی ترکیب آ چکی ہے اس سے پہلے۔ واحد موصوف، من حرف جار، ہادہ موصوف، الافعال، الافعال اس کو پھر بنا دیں گے موصوف، الاربعہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر صفت ہو گئی ہادہ موصوف، ہادہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر واحدین کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا کل مضاف کا، کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب بنا دیں گے اس کو مبتدا، کیا بنائیں گے؟ لام حرف جار، دوام مضاف، ثبوت مصدر مضاف الیہ مضاف، خبری مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، خبر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ثبوت مصدر مضاف، لام حرف جار، اسم مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثبوت مصدر مضاف کا، ثبوت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوا دوام مضاف کا، کیا ہو جائے گا؟ دوام مضاف کا۔ مس کو بنا دیں گے کیا؟ مضاف، مس کو کیا بنا دیں گے؟ مضاف، اور جملہ فعلیہ قبیلہ فعل ہوا ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا مضاف، مض جیسے حرف جر ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہو جائے گا دوام مصدر مضاف، دوام مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر مجرور ہوا، لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر کل واحد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ترکیب دیکھ لو، واو مستانفہ یلزم فعل، ہا ضمیر مفعول بھی مقدم، النفی اس میں فاعل مؤخر، یلزم فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مثل مضاف ما زال، فعل ناقص زید اس کا اسم، عالم اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عاطفہ ما بریہ، فعل ناقص زید اس کا اسم، صائمن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف اول۔ واو عاطفہ ما فتیہ، فعل ناقص عمرن اس کا اسم، فاضلن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف ثانی۔ واو عاطفہ من فکا، فعل ناقص بکرن اس کا اسم، عاقلن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔